حضرت ابوالحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ میری نظر ایک حسینہ و جمیلہ عورت پر جا پڑی۔ میں نے چپکے سے کہا کہ ایسا حسن و جمال اور بارونق چہرہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت غم و حزن اور رنج و ملال سے فارغ گئی۔ اس عورت نے میری بات سن لی اور کہا، بھائی جان آپ نے غلط سمجھائی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سراپا حزن و ملال ہوں اور مصائب و تکلیف سے میرا دل زخمی ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے جیسا دکھی کوئی اور نہ ہوگا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے شوہر نے میرے 2 بچوں کے سامنے بکری کا بچہ ذبح کیا اور تیسرا شیرخوار بیٹا میری گود میں تھا۔ ان دونوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے اچھلتا کودتا دیکھا تو تماشے کے طور پر ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا۔ میں کھانا بنانے میں مشغول تھی، بڑے بچے نے چھوٹے کو ذبح کر ڈالا، پھر ڈر کے مارے پہاڑ کی جانب بھاگا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ میرا شوہر اس کی تلاش میں نکلا تو اسے پیاس نے گھیر لیا تو وہ اس کی تاب نہ لا کر انتقال کر گیا۔ میں ذبح شدہ بچے کو اور بھیڑیے کے کھائے ہوئے بچے کو اور شوہر کو دیکھنے گئی تو شیرخوار بچہ جل کر مر گیا۔ وہ ہانڈی کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے رینگ کر ہانڈی پر ہاتھ ڈالا تو ہانڈی الٹ گئی تو اس کے گرم پانی اور بوٹیوں نے اس کو جلا ڈالا۔ میری نوجوان شادی شدہ لڑکی کو پتہ چلا تو وہ اس صدمے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گری اور انتقال کر گئی۔ اب اس تمام خاندان میں تنہا رہ گئی ہوں۔ حضرت ابوالحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی درد بھری کہانی سن کر حیران و ششدر رہ گیا۔ کہا، بی بی اتنے بڑے حادثے سے کیسے جان بچائے پھر رہی ہے؟ بی بی نے کہا، بھائی جسے صبر اور جزا کا فرق معلوم ہوتا ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ صبر کرے کہ صبر کا حسن و ظاہر اور اس کا انجام بہتر ہے، اور جزا و فضا کرنے والے کو کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں بلکہ سخت سزا ہے۔ مجھے اس کے بیان سے حیرانی ہوئی اور وہ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے چلی گئی جس کا ترجمہ یوں ہے، میں نے صبر کیا اور صبر اچھا عمل ہے، مجھے جزا و فضا کچھ فائدہ دیتا تو میں ضرور جزا و فضا کرتی۔ میں نے صبر کیا، اگرچہ یہ بوجھ پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتی، میں نے اپنے آنسوؤں کو قابو کر کے انہیں واپس کر دیا، البتہ دل کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اور ہر حال میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے، کبھی بھی صبر سے منہ نہ موڑے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صبر عطا فرمائے۔